ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے بعد انشاءاللہ آپ کسی عالم کے پیچھے بات نہیں کریں گے اگرچہ وہ گناہگار بھی ہو۔ حضور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا ذلۃ العالم ولا تقطعوه وانتظروا فیئتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو اور ان سے اپنا تعلق ختم مت کرو اور ان کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ اب یہ 3 باتیں میں نے بتائی ہے، اس پر ذرا غور کرنا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چاہے 10 منٹ لگے 5 منٹ، آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے۔ 3 باتیں میں نے بتائی ہے، عالم کی لغزش سے بچو، اس سے اپنا تعلق ختم مت کرو، اور کیا کرو، اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ اب دیکھو عالم کہتے کسے ہیں؟ جس کو دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اب اس پہلے جملے میں اتقوا ذلۃ العالم، یہ جملہ سمجھو، عالم کی لغزش سے بچو۔ مثال کے طور پر ایک یہ آدمی ہے، یہ عالم ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ عالم گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، سب کچھ گناہ اس کے اندر ہے، اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا عالم ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے کام آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ یہ سوچیں نہیں اس کی گناہ کی پیروی مجھے کرنی ہے، آپ اس کی اچائی کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں آپ وہ کرو، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، یہ عالم ایسا ہے ویسا ہے، یہ کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے تو میں بھی یہ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے تو یہ سوچنا بھی نہیں ہے، کیا ایک عالم گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ یہ نہیں سوچے یہ بھی کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ حضور پاک نے پہلے جملے میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ ناجائز ہے، یہ جھوٹ کا کام ہے، یہ سود ہے، یہ کام مت کرو، آگے سے مثالیں دینے لگتے ہیں کہ یہ عالم یہ کام کر رہا ہے، اس عالم نے فلاں وقت یہ جھوٹ بولا تھا، اس عالم نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ حضور پاک نے پہلے جملے میں ہی اس استدلال کی جڑ ہی کاٹ دی۔ کیا جڑ کاٹ دی؟ کہ تم اس عالم کی گناہوں کی اتباع نہ کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک عالم یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ کام کروں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ فلاں مولوی جھوٹ بولتا ہے تو میں اس لیے جھوٹ بولتا ہوں۔ تو آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ، ایک عالم جہنم میں جا رہا ہے، تم یہ کہو کہ میں جہنم جا رہا ہوں؟ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، ایک بندہ سمندر میں کود رہا ہے تو آپ بھی کودو گے؟ تو پہلے جملے میں اس استدلال کا جواب آ گیا کہ عالم کی لغزش سے بچو۔ اب دوسرا بات کیا ہے کہ جب ہم کسی عالم کو دیکھتے ہیں نا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ہم اس سے اپنا تعلق ختم کر لیں، یہ کیسا مولوی ہے، ایسا مولوی ہے، ویسا مولوی ہے۔ میرے ایک چاچو کے بیٹے میں کبھی کبھی اس سے مذاق کرتے رہتا ہوں، اس کا تو کیسا عالم ہے، ویسا عالم ہے۔ تو میں نے کہا تو مجھے کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کا جواب میں دینے لگا ہوں۔ یہ لوگ بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ کیسا عالم ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، ویسا بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے اپنا تعلق ختم مت کرو کہ یہ ایسا عالم ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ ایسا عالم ہے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تعلق ختم مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ اس کا جواب اس دوسرے جملے سے ملے گا، وَلَا تَقْطَعُوهُ۔ دوسرے جملے سے آپ کو کیا جواب ملے گا؟ اس سے تعلق ختم کیوں مت کرو؟ یہ بھی تو تمہارے طرح کا انسان ہے، اس کے اندر گوشت ہے تو تمہارے اندر بھی گوشت بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، عالم کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس نفس ہے، نفس تمہارے پاس بھی ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر خواہشات ابھرتے ہیں، تمہارے دل کے اندر خواہشات نہیں ابھرتے، تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا یہ فلاں عالم ہے، کیسا عالم ہے، ویسا عالم ہے؟ تو تم نے کب سے اس کو گناہوں سے معصوم سمجھ لیا؟ کب سے وہ عالم جو ہے وہ فرشتہ بننے لگا؟ کب سے وہ عالم جو ہے وہ پیغمبر بننے لگا؟ عالم کبھی پیغمبر ہوتا ہے؟ عالم جو ہے وہ فرشتہ ہے، ہم کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہ عالم بھی تمہاری طرح کا انسان ہوتا ہے، اسی دنیا کا باشندہ ہوتا ہے۔ جو حالات تم پہ گزرتا ہے وہ حالات اسی عالم پر بھی گزرتے ہیں۔ پھر تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا یہ مولوی گناہ کیسا کر رہا ہے، یہ مولوی یہ کام کیسا کر رہا ہے؟
تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان سے تعلق ختم مت کرو۔ اب تیسری جملے پر غور کرنا، تعلق ختم مت کرو۔ وَانْتَظِرُوا فَيْأَتَا، ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اگر ایک عالم کو دیکھو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، فلاں کام کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، یہ اس گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس گناہ سے اس کو باہر نکال دے۔ تو اس دعا کرنے سے آپ کو دو فائدہ ہوگا، ایک تو آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، یہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسرا آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہو، کہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی، اس عالم کو ہدایت مل گئی، جتنا وہ تبلیغ کرے گا، نیک کام کرے گا، اس کے ذریعے جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گا، وہ سارے کی سارے ثواب آپ